بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جو مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے جس کی ادائیگی ماں، بہن یا بیٹی کی صورت میں بصورت زنا ادا کرنا پڑتا ہے، اس کا اصل اور ثبوت قرآن و سنت میں ہے۔ دیکھو بھائی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن نے اس عمل کو روکنے کے لیے اس عمل کی دواعی یعنی اس کی طرف لے جانے والے افعال جیسے بدنظری اور بے پردگی تک منع فرمایا، اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے پاس بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ باقی زنا کی شناعت اور خباثت کے بیان کے لیے قرآن مجید کی آیات کریمہ اور بے شمار صحیح احادیث موجود ہے۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے، اگر باپ لے گا تو بیٹی کو ادا کرنا پڑے گا، یہ بات سند کے لحاظ سے بھی درست نہیں، اور نہ ہی عقلاً اور نقلاً اس کا کوئی ثبوت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم ذات نہیں، اور نہ ہی کسی ایک شخص کی گناہوں کی سزا دوسروں کو دیں گے۔ البتہ علماء امت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھلم کھلا زنا کرے اور اپنے اس فسق اور گناہ پر اصرار کرتا رہے تو یقیناً اس کے گھر والے جس کو یہ عمل کرتے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے دلوں سے بھی اس گناہ کی برائی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی اس عمل میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی غلطی کو کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنے عمل پر شرمندہ ہو تو انشاءاللہ اس کی مغفرت اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ رب العزت جس عمل کو خود ناپسند فرماتے ہیں اس عمل میں اپنے بندوں کو سزا کے طور پر کیوں مبتلا فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان اور عزتوں کی حفاظت فرمائے۔